امور گھرانہ چلانے کے ساتھ ساتھ آپ کیسے وقت نکال لیتی ہیں اتنا؟ روٹین بہت ٹف ہے سچ میں. شروع میں بھی یہ تھا کہ میرے ساتھ بچیاں ساتھ دیتی تھی میرے مدرسے کی, پاکستان میں بھی تو, لیکن یہاں آ کے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, یہاں پہ خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے. تو صبح تقریباً میں 4 بجے کے قریب اٹھ جاتی ہوں, اور پھر اپنا نماز قرآن دہرائی کرنی ہوتی ہے حفظ کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایسے نہیں یاد رہتا ہے, وہ کرنا, پھر فجر پڑھ کے میں شروع ہو جاتی ہوں, بلکہ فجر سے پہلے 5 بجے کچن میں داخل ہو جاتی ہوں, آٹا گھونتی ہوں, اور 3 گھنٹے کھڑے ہو کر فل ٹائم کچن کے اندر ساتھ ساتھ میں پڑھتی رہتی ہوں. میرا نا ایک قانون ہے, میں ابھی بھی اگر ویڈیو کال میں آپ کو دکھاؤں تو میں نے اپنے بیڈ کے ساتھ سونے کی دعائیں, شیشے کے آگے آئینے کی دعائیں, باتھ روم کے باہر ماشاء اللہ. باتھ روم کے اندر جانے کی دعائیں, گھر سے اندر آنے کی دعائیں, گھر سے باہر جانے کی دعائیں, ڈائننگ ٹیبل کے اوپر کھانے کی دعائیں, کچن کے چولہے کے اوپر وظائف اور برتن دھونے کے وظائف, ہر چیز یعنی یہ میں نے لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے وہ پڑھنی ہے. اور اس ٹائم میں ساتھ سبحان قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی ہوں, ساتھ وظائف بھی کر سبحان رہی ہوتی ہوں, بچوں کے تحفظ کے لیے, حامد کے تحفظ کے لیے, رزق میں برکت کے لیے, اور ساتھ ساتھ میں کوکنگ کر رہی ہوتی ہوں. اور لنچ, بچے کو 2 لنچ بنا کر دینے ہوتے ہیں, ناشتہ دینا ہوتا ہے پراپر, اس کی تیاری. اور 5 سے لے کر 8 بجے تک, اس وقت تک پاؤں اتنے سوج جاتے ہیں اور کھڑے ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی ہوں, اور انہیں رخصت کر کے پھر میں خود جو ہے وہ قرآن کی کلاس لے رہی ہوں, جس میں خود پڑھتی ہوں. اور اس کے بعد پھر تھوڑی دیر ٹک ٹاک کے اوپر آتی ہوں, اور پھر اس کے بعد میری دورہ حدیث کی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے, جو میں خود لے رہی ہوں, یعنی میں خود وہاں سے سیکھتی ہوں, اور وہاں سے ماشاء پھر اللہ. میری منزل کی کلاس سٹارٹ ہوگی. اس کے بعد پھر میں اپنی تفسیر کی کلاس جو میں نے پڑھانا ہوتا ہے میں وہ پڑھاتی ہوں. اس کے بعد پھر ٹک ٹاک کے اوپر آ جاتی ہوں, اور پھر دیکھتی ہوں کہ کوئی براڈ جوائن کرنے والی ہے تو اسے جوائن کرتی ہوں. اور اس کے بعد پھر کچن کے اندر, اور پھر جوں کھڑی ہوتی ہوں, برتن دھونے, ہنڈیاں پکانی, روٹی پکانی, اور پھر صفائیاں کرنی, کپڑے دھونے, اور فوراً سے ساتھ ساتھ استری کرنے. اتنی دیر میں ہسبینڈ آ جاتے ہیں, پھر ان کے ساتھ کوئی کھٹی میٹھی باتیں, کبھی کچھ, کبھی کچھ. ساری جو فرسٹریشن ہوتی ہے نا وہ بیوی کے ہسبینڈ پر اور ہسبینڈ کی بیوی پر نکلتی ہے. وہ کھٹی ہاں میٹھی ہماری بالکل بالکل. 2 گھنٹے کی باتیں ہوتی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ سو جاتے ہیں. اور پھر بس بیچ میں نماز قرآن سب کچھ چلتے چلتے پھر میں واک پہ جاتی ہوں, اور پھر ٹک ٹاک کے اوپر. سبحان اللہ جی, بہت ٹف لائف گزار رہی ہیں آپ ماشاء اللہ. آپ کے بچے کتنے ہیں ماشاء اللہ؟ ماشاء اللہ میرے 3 بچے ہیں, اور ایک ماشاء بڑی بیٹی ہے ماشاء اللہ, اور اسے وہ ماشاء اللہ MBBS کر رہی ہے, اور سبحان وہ اللہ. 10 سیمسٹر میں ہے. اور میرا بہت دل تھا, میں نے نا ایک دفعہ ایک کانفرنس میں گئی, میرا خطاب تھا وہاں پر, میں نے وہاں ایک ڈاکٹر کو دیکھا, وہ وہاں پہ نا اسپیچ کر رہے تھے, اور انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ کورسز پہ کیے ہوئے ہیں, میں ڈاکٹر بھی ہوں, سب کچھ. مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے وہاں پہ سوچا کہ میری بیٹی بھی اسلامک اسکالر بنے گی, لیکن ساتھ ڈاکٹر بھی ہوگی انشاءاللہ, یا ڈاکٹر ہوگی یا سبحان. انجینئر ہوگی. لیکن میری بیٹی کا اس طرف ذرا رجحان زیادہ تھا, اور پھر میں نے بہت بڑی قربانی دی, میں نے اپنا گھر بیچ دیا, اور میں نے اس کی فیس پے کر دی, اور اب محنت کر رہی ہوں دن رات. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور اچھا پھل بھی آمین ملے گا انشاءاللہ. اور باقی انشاءاللہ. بچے کیا کر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ اور اس سے چھوٹا بیٹا ہے میرا ماشاءاللہ 11 سال کا, ابھی اس کی پورے 11 سال کا ہوا. اللہ تعالیٰ اسے بھی زندگی دے, نیک کرے, اور دین کا عالم بنائے, برائیوں سے بچائے آمین سب کے بچوں کو. آمین وہ ماشاءاللہ 7 میں آمین. اس نے 2 پارے جو ہیں وہ مکمل حفظ کر لی ہیں, تیسرے کی طرف ہے. سبحان اور اللہ پاکستان میں سبحان وہ مدرسے میں پڑھتا تھا, لیکن یہاں پہ جو ہے بس کوئی مجھے نہیں ملا تو میں خود ہی اسے پڑھا رہی ہوں. چھوٹا جو ہے وہ میرے پاس ابھی پڑھتا ہے, ابھی اسکول میں نہیں کروایا. یہاں پہ تعلیم بہت ٹف ہے, بڑے کو ڈالا ہوا ہے تو سمجھ لیں اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے. تو ظاہر ہے یہ آج کل خرچے بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ ہیں ماشاء اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے, حصول رزق میں آسانیاں پیدا فرمائے, برکت عطا فرمائے, اضافہ عطا فرمائے.